اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اہل بیت چینل لندن سے یہ لائف میرا شب ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی تقریر ہے 1442 ہجرہ 2021 کی۔ بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا، بگ نائٹ، اس سے بڑی رات کوئی نہیں۔ شعبان کی سب سے بڑی رات پہلی شعبان سے شروع ہوا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے، پھر مولا حسین علیہ السلام، پھر مولا عباس علیہ السلام، پھر بیمار کربلا علی ابن الحسین علیہ السلام، پھر شہزادے علی اکبر علیہ السلام، پھر شہزادے قاسم علیہ السلام، اور اب شعبان کا جو پیک ہے اس میں ہم داخل ہو گئے۔ یہ وہ رات میں داخل ہوئے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی بلیسنگ ہے۔ رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے۔ اپنی پوری ڈیسٹنی کو بدلنے والی رات آئی ہے، کمپلیٹ ڈیسٹنی بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رہا تھا۔ ابھی آپ کو واقعہ سناؤں گا، زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس رات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے۔ کل کی صبح کا جو انتظار ہے نا، اس لیے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو، کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوما ندوہو کلو اناسم بے امامہم، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس امام کی ولادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ تو ہمارے لیے بگ نائٹ کا آغاز ہوا۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل آج کی رات کی بتا کے پھر میں آپ کو اعمال بتاتا۔ پلیز آپ غور سے سنیں، اہل بیت چینل کا تو یہ ڈائریکٹ میرا جشن، یہ محفل 45 منٹس کی تقریر ہوگی کہ جس میں آج کی رات کی امپورٹنس، واٹ ٹو ڈو، آج کی رات ہم کیا کریں، یہ میری ٹاپک ہے۔ امام کی ولادت باسعادت 255 ہجری 15 شعبان میرے امام کی ولادت ہے۔ 255 ہجری 15 شعبان کی صبح، یعنی کل کی صبح میرے مولا کی ولادت ہے۔ آج 14 شعبان کی رات، دن گزر گیا، رات آ گئی، شب ولادت امام زمانہ آ گیا۔ بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہے، بی بی حکیمہ خاتون۔ یہ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے، 9ویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہیں، پھوپھی ہیں، اور ہمارے امام کی گرینڈ مدر ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ 14 شعبان تھی، 255 ہجری تھی، 255 ہجری تھی، 14 شعبان کا دن تھا، میں روزے سے تھی، میں اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی گھر میں، جہاں پہ آج مولا کا روزہ ہے۔ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ اگر آج آپ سامرے کی زیارت کریں گے تو زری کے اندر 4 گریوز ایک ساتھ ہے۔ پہلی جو گریو ہے وہ 10ویں امام کی ہے، سیکنڈ گریو 11ویں امام کی ہے، اس کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون۔ یہ 3 گریوز کے اوپر جو گریو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون۔ اگر لیڈیز سیکشن میں سے کوئی زیارت کرے
تو پہلے اس کو بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہوتی، پھر یہ 3 گریوز، اور جینٹس میں سے کرے تو پہلے 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، پھر بی بی نرجس خاتون، یہ 4 گریوز۔ یہ 10ویں امام کا گھر تھا۔ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ عام طور پہ ہسٹری کسی کو معلوم نہیں کہ امام کی ولادت ہوئی کیسے اور آج کی رات کی امپورٹنس۔ تو اس وقت یہ جو گھر ہے، یہ جو روضہ ہے آج، یہ میرے مولا کا گھر تھا، 10ویں امام کا گھر تھا۔ جب آپ مدینے سے معتمد باللہ نے آپ کو بلایا تھا تو آپ یہیں پہ متوکل، تو آپ یہیں پہ آ کے ٹھہر گئے تھے۔ یہ آپ کا گھر تھا، پوری انٹائر فیملی یہیں رہتی تھی، اور اسی کے بازو سرداب مقدس ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سرداب ہے، بیسمنٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، وہ امام کا مشہور بیسمنٹ، کہ جہاں پہ آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم زمانے کے امام کو لوگوں نے جو زیارت کی وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب کا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں یہ واقعہ آج نہیں پڑھ سکوں گا، میں آپ سے صرف اتنا بتا رہا کہ 329 ہجری کا جو لاسٹ لوگوں نے امام کی زیارت کی، یہ وہی سرداب ہے۔ اتنی برکتوں والا سرداب ہے، اتنا وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی۔ وہاں کا جو عریضہ ہے، جب بھی آپ زیارت پہ جانا، اگر آپ میرے ساتھ چلے تو آپ دیکھیں گے، ورنہ آپ کسی کے ساتھ زیارت پہ جاؤ تو سرداب مقدس میں جب جانا تو وہاں 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ضرور پڑھنا، اور آج کی رات بھی یہ نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ حاجت کی نماز ہے۔ آج کی رات بھی آپ کو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھ کے، جو مسجد سہلا میں اور مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، جو رزق کے لیے بہت اچھی ہے، ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے، آرٹریز اوپن ہوتے، بیماروں کی شفا کے لیے بہت اچھی ہے، اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی ہے، اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو اس کے رزق کے لیے بہت اچھی ہے، بزنس کر رہا تو اس کے بزنس میں گرو کرنے کے لیے وہ یہ نماز بہت اچھی ہے، ورنہ پوری نماز ہی کی فضیلت میں تقریر ہو جائے گی۔ میں بات کو روک رہا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہمارے پاس آئی، کیا آئی کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ 14 شعبان تھی، 14 شعبان تھی، 255 ہجری تھی، سامرہ تھا، میں اپنے بھتیجے کے، میرے بڑے بھائی، میرے بھائی کے بیٹے کے پاس گئی، یعنی 11ویں امام کے گھر میں گئی، دن بھر رہی۔ وہاں پہ کون رہتا ہے؟ 11ویں امام رہتے ہیں، اور بی بی نرجس خاتون ہماری امام کی والدہ ہے۔ دن بھر آپ ساتھ رہی، کنیز ہے، غلام ہے، دن بھر ساتھ رہی۔ شام میں مغرب سے پہلے، افطار سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون، بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی، ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن، ایک امام کی پھوئی اور ایک امام کی دادی، 4 رشتے امام سے، بی بی حکیمہ خاتون سے، بڑی بڑی پائس لیڈی ہے، امام زادی ہے۔ ہمارا سلام میری ماں بی بی حکیمہ خاتون کو۔ بی بی حکیمہ یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دن بھر میں نے بیٹے کے ساتھ گزارا، میرے امام کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ۔ شام میں افطار سے پہلے میں نے کہا بیٹا مجھے جانے دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت، اب غور سے سننا، اس وقت میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں۔ تو کہا بیٹا خیر تو ہے، خیریت تو ہے؟ تو کہا ہاں، پلیز غور سے سننا، بڑا امپورٹنٹ واقعہ آ رہا۔ کہا پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں۔ تو کہا بیٹا خیر تو ہے، از ایوری تھنگ اوکے؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں کل صبح اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو آخری امام ہوگا، اللہ کی آخری حجت ہوگا، جو ظلم کو ختم کرے گا، عدل کو نافذ کرے گا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا میرے لال کس کے بدن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی شادی صرف بی بی نرجس خاتون سے ہوئی تھی، ایک ہی وائف تھی۔ اب کہا کس کے بدن سے ہوگا؟ تو کہا نرجس کے بدن سے۔ تو بی بی حکیمہ خاتون صبح سے گھر میں، پلیز غور سے سننا، صبح سے گھر میں پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، انہیں کل ولادت ہونے والی ہے، اور آج مولا بولے کہ بیٹا پھوپھی اماں کل میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، آخری امام، آخری حجت اللہ کی۔ تو آپ نے بی بی حکیمہ خاتون، امام کے ارشاد بے شک نہیں ہے، اتنے رشتے امام کے ساتھ، معرفت ہے، جو امام بولا وہ سچ ہے۔ بی بی اٹھی، دوسرے حجرے میں گئی جہاں بی بی نرجس خاتون ہماری ماں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں گئی اور جا کے، بس میں بہت احتیاط سے پڑھا، جا کے سب چیک کیا، چیک کر کے آئی۔ آنے کے بعد کہا میرے لال کل اگر ولادت ہونے والی ہے تو پریگننسی کا تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، غور سے سنو بیٹا، اگر کل صبح ولادت ہونے والی ہے، یہ شام ہو رہی، ابھی تک کوئی پریگننسی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ تو امام نے کہا پھوپھی اماں اللہ مجھے یہ بیٹا، اس کی پریگننسی کو ایسا چھپایا ہے
جیسے نبی موسیٰ کی ماں سے چھپایا تھا دنیا کو، جیسے نبی موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی بالکل سیکرٹ میں، اسی طرح میرے بیٹے کی ولادت ہوگی۔ اللہ اسی طرح عطا کرے گا جیسے نبی موسیٰ کو اللہ کی ماں کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ پھر امام کی بات پہ یقین اور پورا یقین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، یقین ہے۔ پوری رات، آج کی رات گزاری اعمال کے ساتھ۔ آج کی رات کے اعمال میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا۔ میں اس نماز کی ڈیٹیل آگے چل کے بتاؤں گا۔ دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز آج کی رات کی، اگر میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے۔ وہ رسول یہ بول رہے کہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہیں، سٹارز کے مانند، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہیں، اتنے جو کاؤنٹلیس ہوتے، اتنی حاجات بھی ہوں گی اور تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری نماز، تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ شک مت کرو، اللہ کی ذات پہ شک مت کرو، وہ قادر مطلق ہے، وہ دینے والا ہے، شک مت کرو۔ تو یہ نماز آج کی رات کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ میں یہ نماز جب بھی لندن آتا ہوں، بستان زہرا میں جب مجلسیں پڑھتا ہوں بیوی کی شہادت کے اور عرفے میں، تو اس وقت میں یہ نماز کے یہ عمل کراتا ہوں۔ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آگے چل کے جاؤں۔ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن کل کی آج کی رات میں لندن کے ہر مولا کے چاہنے والے کو بول رہا، جو سن رہا ہے اہل بیت چینل سے جو مجھے سن رہا، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ پلیز آج کی رات یہ اعمال میں یہ نماز ایڈ کرو۔ 15 سے 20 منٹس ہے، بٹ دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی۔ آج کی رات دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری، اتنی بڑی بات بول رہا، دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام۔ تو بیوی کہتی ہے، اور اللہ کے رسول سے ہمارے پاس ہے، بیوی کہتی ہے کہ رات پلیز غور سے سنو، ولادت کا واقعہ پڑھ۔ رات گزرنے لگی، ہم لوگ اعمال کر رہے تھے، ایک حجرے میں 11 امام اعمال کر رہے ہیں، ایک حجرے میں بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون وہاں پہ بیٹھ کے اعمال کر۔ اچھا ایک بات اور بولتے روک کے، آج کی رات دعائے کمیل نازل ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل جو کمیل ابن زیاد کو دی تھی وہ آج، تو آج کی نماز، آج کی رات دعائے کمیل بھی پڑھنا۔ اگر دعائے کمیل پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھ کے سنو۔ دعائے کمیل آج کی رات کی موسٹ امپورٹنٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اگر 40 دن 40 ڈیز روزانہ تم دعائے کمیل پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے امام کی زیارت ہو، تو وہ غیبت امام میں، ہائر اوکلٹیشن میں دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعاز جو ہے اس میں جیسے دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، اسی طرح دعائے کمیل بھی ہے۔ 40 دن اگر کوئی پڑھے نیت کے ساتھ تو اس دعا کی برکت اتنی ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی دعا ہے، امام علی علیہ السلام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اتنا اثر ہے اس دعا میں۔ تو اب یہ دعا بھی آج کی رات اعمال میں ایڈ کرنا۔ میں اس لیے تیز جا رہا کہ میں 45 منٹس میں مجھے پورے واقعات پڑھنا ہے۔ تو یہ رات گزرتی گئی۔ بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی ہے کہ جب رات گزر رہی تھی، بالکل فجر کا وقت قریب تھا، جسٹ بیفور فجر میرے ذہن میں خیال آیا، تھوڑی دیر ہے 10 منٹ 15 مثال کی طور پہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ارے میرے بیٹے نے کہا تھا کہ صبح میں اللہ کی آخری حجت کی ولادت ہے، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس ذہن میں خیال آنا تھا۔ میرا امام، میرا 11واں امام دوسرے روم میں، بی بی حکیمہ خاتون دوسرے روم میں، خیال دل میں آیا۔ بی بی امام نے وہاں سے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا۔ یہ ہوتا ہے امام، یہ وہی اسی طرح کہ جیسے مالک اشتر کے دل میں خیال آیا تھا جنگ صفین میں کہ میں نے 999 کو مارا اور امام علی نے 1 کو مارا، دل میں خیال آیا تھا ایک سائڈ پہ مالک تھے، ایک سائڈ پہ میرا مولا تھا، میرے مولا نے وہاں سے پکار کے بولا تھا کہ مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، جو میرے سامنے آ رہا تھا وہ نسلوں کو دیکھ رہا تھا، اگر کوئی ایک مومن بھی ہوتا میں اسے چھوڑ دیتا۔ یہ بالکل اسی انداز سے امام نے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں اب وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اب بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ تھوڑی دیر گزری
تھوڑا وقت گزرا، جب وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ آثار حمل پریگننسی کے وہ آثار بی بی نرجس خاتون میں نظر آنے لگے. میں بڑی احتیاط سے پڑھا، زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا سکتا. آثار حمل نظر آنے لگے. اب بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ولادت کے وقت یہ ہوا کہ پورا ایک دم میں نے دیکھا. اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، پلیز فالو می. اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، کینڈل ہوتی تھی. لیکن بی بی حکیمہ یہ کہتی کہ تھوڑی دیر گزری کہ پورا روم برائٹ ہو گیا، پورا روم روشن ہو گیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. پورا روم برائٹ ہو گیا، ایسا برائٹ ہوا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی. نور محمد دنیا میں آیا ہے، اللہ کا نور دنیا میں آیا، آخری نور، نور محمد اور آل محمد دنیا. بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ پورا روم روشن ہو گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ روشنی کم ہونے لگی. اتنی کم ہوئی کہ اب میں دیکھ سکتی تھی، اتنی کم ہو گئی کہ میں آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک چھوٹا وعجل فرج، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان ابی امیر المومنین ولی اللہ. اس کے بعد ایک ایک امام کی گواہی دیتے ہوئے 11ویں امام تک آئے. زمانے کے امام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اپنے جد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اور امام علی علیہ السلام سے لے کے 11ویں امام تک ولایت امیر المومنین کی گواہی دی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس کے بعد بی بی نرجس نے آگے بڑھ کے، اب میری طرف دیکھو، بی بی نرجس نے آگے بڑھ کے ہمارے زمانے کے امام کو لیا، ماں نے بیٹے کو لیا. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. لیا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا بی بی نرجس خاتون نے. بس اس لمحے کا میں واسطہ دے کے بولتا، بی بی اپنے بچے کے نام پہ ہم کو معاف کر کے ہمارے اس جشن کو، ہماری دعاؤں کو قبول کر لو. جو جو حاجات لے کر اس وقت پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والے، ان سب کی حاجات اپنے اس معصوم بچے کے، چاند سے بچے کے نام پہ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ معاف کروا دو اللہ سے. بی بی نرجس نے بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا. ماں ہے نا، ماں پیار کیا. پیار کر کے اب میری طرف دیکھو، بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون دونوں مل کے سیدھا دوسرے روم میں آئیں جہاں پہ میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. لا کر امام نے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلایا، لاؤ میرے لال کو، لاؤ میرے بچے کو. امام کو حوالے کیا. زمانے کے امام اپنے بابا کی آغوش میں گئے. جیسے ہی آغوش میں گئے، سینے پہ لیا، سینے پہ لے کے اپنی زبان منہ میں دے دی. پہلی جو غذا گئی لواب دہن گئی. یہ سارے معصومین کے ساتھ یہی ہوا. اللہ کا رسول نے امام علی کو دیا تھا، وہاں سے مولا حسن، مولا حسین، پورا یہ سلسلہ چلا. یہ طریقہ ہے اماموں کا کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا جو غذا جاتی ہے معصوم کے لواب دہن. تو بہرحال منہ میں لیا، پیار کیا، بچے کے ماتھے کو چوما. باپ ہے نا، آخری حجت ہے. میرا امام ہے، میرا امام اتنا حسین، ویسے ہر امام حسین ہے، میرا امام اتنا حسین. آپ کو معلوم یہاں پہ میرے مولا کو ایک برتھ مارک ہے، دل جس کو اردو میں بولتے ہیں، برتھ مارک. اتنے خوبصورت آنکھیں ہیں میرے مولا کی، بڑی آنکھیں. آپ کے یہ ہوں، یہ بھوے ایسا جڑی ہوئے، یہ اونچا فور ہیڈ جو ہے آپ کا ذرا سا اونچا ہے. یہاں پر ایک برتھ مارک ہے مولا کو، سٹار کی طرح چمکتا ہے، سٹار کی. اب جن لوگوں نے بھی زیارت کی وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کے رائٹ چیک کے اوپر جو دل ہے وہ ستارے کے مانند چمکتا ہے، سٹار کے مانند چمکتا ہے. جوپیٹر اور مارس کیا ہوں گے اس طرح چمکتا ہے. اب سنو، مولا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. اب یہاں سے روایت بی بی نرجس خاتون کی. اب تک بی بی حکیمہ خاتون کی روایت پڑھ رہا تھا، اور اب بی بی نرجس خاتون سے روایت ہے، ماں سے.
بی بی نرجس یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا میرا بیٹا ان کے بابا کی آغوش میں اور میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, بی بی حکیمہ بھی بیٹھی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ ایک روم جو سامنے والا روم ہے اس میں کچھ برڈز نظر آئے, پرندے جس کو انگلش میں, اردو میں جس کو پرندے بولیں گے, انگلش میں جس کو برڈز بولیں گے, بڑے بڑے برڈز وائٹ کلر کے, اور وہ اپنے ونگز کو, اپنے پروں کو ایسا ہلا رہے تھے, اور کئی برڈز ایک ساتھ نظر آئے. تو میرا شوہر انہیں 11ویں امام نے کیا کیا, امام زمانہ کو ایسا اٹھا کے وہ روم میں گئے, وہ جو برڈز تھی, پرندے تھے, جو اس میں بڑا پرندہ تھا, اس کے حوالے کیا. جیسے ہی زمانے کے امام کو اس کے حوالے کیا, اس نے اپنے ونگز میں, اپنے پروں میں امام کو ایسا لیا, لے کے وہ لوگ ہواؤں میں اڑنے لگے. بی بی نرجس کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کیا آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا, یہ کون پرندے ہیں؟ تو 11ویں امام کا جملہ سنو دوستو. 11ویں امام کہتے کہ نرجس یہ برڈز نہیں ہیں, یہ پرندے نہیں ہیں, یہ خود سی فرشتے ہیں, خود سی فرشتے ہیں. اب امام کا جملہ جہاں سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا, امام کہتے ہیں کہ نرجس تمہارے اس بیٹے کا انتظار جیسے زمین پہ ہو رہا اسی طرح آسمانوں میں میرے اس بیٹے کا انتظار ہو رہا تھا. یہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں لے کر گئے, اور اب 8 دن کے بعد پھر واپس آئے. امام پھر 8 دن کے بعد فرشتے لے کر واپس آئے. آپ اب یہاں سے 11ویں امام کے ساتھ ہمارے زمانے کے امام کے وقت اور زندگی گزری. 5 سال, صرف 5 ایئرس. تیزی سے جاؤں, وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. 5 ایئرس زمانے کے امام نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا. 5 ایئرس. 255 ہجری 15 شعبان میرے امام کی ولادت ہے, اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو میرے امام کی شہادت ہے. 5 سال اپنے بابا اور ماں کے ساتھ گزارا. اس کے بعد پہلی مرتبہ جب پبلک میں آئے امام, اب یہاں پہ بھی غیبت تھی, میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے, اعمال کے بارے میں بھی بولا, یہاں پہ بھی غیبت تھی. ایسا نہیں تھا کہ امام کی ولادت کے بعد پورا سامنے والے آگے امام کی زیارت کر رہے تھے, نہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. بنی عباس کے کسی حکمران کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا مولا دنیا میں آ گیا. اللہ نے ایسے راز رکھا تھا. اس وقت پہلی مرتبہ جو سامنے آئے وہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے آئے. پہلی مرتبہ پبلک نے جو امام کو دیکھا وہ اپنے بابا کی نماز جنازہ 8 ربیع الاول کو, جب ظالم معتمد باللہ نے میرے 11ویں امام کو زہر دیا اور مولا کی شہادت ہوئی 29 سال میں, 29 ایئرس میں. سیکنڈ ینگسٹ امام ہے. فرسٹ ینگسٹ امام میرا نواں امام ہے جو 25 ایئرس میں شہید ہو. سیکنڈ ینگسٹ امام جو ہے ہمارے 11ویں امام 28 یا 29 ایئرس میں شہید ہو. معتمد باللہ ظالم نے آپ کو زہر دے کے شہید کیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 12واں آیا ہی نہیں, لیکن اس کو کیا معلوم, اللہ کی نظام, اللہ کی شان, اور غسل و کفن ہو گیا. اتنا سیکریٹ تھا کہ سگے بھائی جعفر ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ 12واں آ گیا. جب جنازہ تیار, اور شارٹ کر رہا, جنازہ تیار ہوا اور صفحے بننے لگے تو بالکل نماز جنازہ جعفر امام کے چھوٹے بھائی شروع کرنا چاہتے تھے. سب لوگ کھڑے ہوئے, ایک دم مولا کے گھر کا دروازہ کھلا. 5 سال کا ایک بچہ, روب اور دبدبا اتنا, اللہ کی شان اتنی ذوالجلال والاکرام کی شان, اتنا نورانی چہرہ, صفوں کو چیرتا ہوا آیا, اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا. تو پہلی مرتبہ جو پبلک میں امام آئے 5 سال کی ایج میں, اس کے بعد پلٹ کے لوگوں سے سوالات کیے, جوابات دیے, پھر چلے گئے. اب وہاں سے 260 ہجری 8 ربیع الاول سے یہ اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ شروع ہوا. اسمالر اوکلٹیشن جس کو غیبت صغریٰ کہتے, اور یہ پیریڈ چلا 69 ایئرس تک. 69 ایئرس میں جا کے یہ رکا. کب رکا؟ یہ 15 شعبان. 15 شعبان کی امپورٹنس یہ ہے کہ 15 شعبان برتھ ڈے آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. 15 شعبان ہائر اوکلٹیشن کا آغاز ہے. 2 امپورٹنس. 3rd امپورٹنس 15 شعبان ظہور امام کی تاریخ بھی ہے. ہو سکتا کل صبح میں
میں لندن والوں کو بولوں، ہو سکتا کل صبح میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، آپ ظہور امام کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ظہور کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ اس کے بعد 15 شعبان 2 امپورٹنس ہو گئی، 3 امپورٹنس ہو گئی، اور ہائر اوکلٹیشن بھی 15 شعبان کو شروع ہوا۔ یہ جو 69 ایئرز کا پیریڈ تھا، اس میں امام کے 4 نائب تھے جو ڈائریکٹ امام ان سے ملتے تھے، اور شیعوں کے جو مسئلے ہوتے تھے، خمس لوگ دیتے تھے، کوئی عریضہ دیتا تھا، کوئی دعا مانگتا تھا، سارے ان کے جوابات دیتے تھے۔ 4 نائب تھے، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان اور حسین ابن رو۔ حسین ابن رو وہی ہے جو آج کی رات آپ جو عریضہ لکھیں گے نا، وہ حسین ابن رو کے ذریعے لکھیں گے۔ یہ تیسرے امام کے نائب ہے، اور چوتھے نائب ہے علی ابن سمری۔ یہ 15 شعبان کو ان کا انتقال ہوا تھا 329 ہجری میں، اور جبھی سے یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا جو غیبت کبریٰ جس پیریڈ میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ 69 ایئرز کے پیریڈ میں امام ان سے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے، لیکن اس کے بعد غیبت کبریٰ میں امام نے کئی علماء سے ملاقات کی۔ آج تک ایسے لوگ ہیں کہ جو امام سے، جن کی ملاقاتیں امام سے، کہ امام سے اگر ہم پائز بن جائیں، اگر ہم وہ دعا کریں، اگر ہم یہ دعا کرتے رہیں اور امام کی باتوں پہ عمل کریں، تو آج بھی آپ امام سے ملاقات کر سکتے۔ تو بس دوستو، آج کی رات کے اعمال، صرف میں بس 15 منٹ واپس رہ گئے کہ آج کی رات کرنا کیا چاہیے۔ آج کی رات 12 رکعت جو نماز ہے وہ ضرور پڑھو، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ضرور پڑھو، آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی۔ اس کے بعد آج کی رات زیارت امام حسین، اس کا اتنا اجر ہے۔ یہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ امام سے روایت ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام، چھٹا امام اپنے اصحاب کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کیا کہا کہ کیا تم لوگ، شعبان کا مہینہ ہے، 14 شعبان سے پہلے، کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے، پلیز ایک جملہ غور سے سنو، نبی آدم سے لے کے آخری نبی تک، انہیں میرے جب تک 1,24,000 1,24,000 نبیوں سے شیک ہینڈ کرنا چاہتے، مصافحہ کرنا چاہتے، ملنا چاہتے۔ لوگوں نے کہا مولا ہاؤ اٹ از پاسبل، آپ کہہ رہے کہ نبی آدم 18,000 ایئرس اپروکسیمیٹلی، ہر نبی جس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میں 1,24,000 سے ملاقات کروں؟ ہاں، کیسے شکن کروں؟ جس میں اس وقت کہہ رہے آپ کے جد کو بھی دنیا سے جا کے 100-150 سال ہو گئے، ہاؤ کین وی میٹ دیم؟ تو اس وقت امام نے کہا کہ اگر کوئی پلیز 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 غور سے سنو، اگر کوئی شخص تم میں سے میرے جد حسین ابن علی کی زیارت 15 شعبان یعنی آج کی رات کوئی میرے جد کی زیارت کرے گا، آج کی رات کوئی میرے جد کی زیارت کو جائے گا کربلا میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ زیارت امام حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کہا کہ اگر آج کی شب کوئی زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا، زیارت کرے گا اور زیارت پڑھے گا، تو اللہ وہ اجر دے گا۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا آج کی، پلیز جملہ بہت امام کے جملے میں آپ کو دہرا رہا ہوں، آج کی رات نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اللہ سے کہتا کہ پروردگار آج نیمہ شعبان کی رات ہے اور ہم جا کے اپنے حسین ابن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر نیمہ شعبان ہے تو امام حسین کا وہ سیکریفائس کی وجہ سے، آج اگر کلمہ ہے، اگر مور دین 1 بلین مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، اگر کعبہ ہے تو صرف وہ سیکریفائس کے نتیجہ ہے جو مولا حسین کا سیکریفائس تھا کربلا میں 61 ہجری عاشورے کے دن۔ تو نبی تو جانتا ہے، نبی آج ہر نبی کہتا ہے کہ پروردگار تو اجازت دے کہ ہم نیچے زمین پہ جائیں اور جا کے کربلا میں مولا حسین کی زیارت کریں۔ تو امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، عابد بلغامی کے جملے نہیں، میرے امام کے جملے۔ امام کہتا کہ جو بھی آج
آج کربلا مولا جائے گا اور زیارت کرے گا، وہ سارے نبی جو آتے ہیں وہ سارے زائرین سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات، ہمارے پاس معرفت ہو، ہم پائس ہو تو ہم زیارت بھی کر سکتے، سامنے دیکھ بھی سکتے، لیکن ہاتھ ضرور ملاتے ہیں۔ آپ امیجن کرو، نبی آدم سے لے کے خاتم تک اتنے نبیوں سے کل تم کو آج کی رات ہاتھ ملانا، اگر معصوم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے، میری تو بخشش ہو جائے، پھر وہی ہاتھ میں آسمان کی طرف بلند کرو اور بلند کر کے دعا کرو تو ان ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت آ جائے۔ اسی لیے کہا کہ آج کی رات صبح صبح جب تم نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھ کے جب تم دعا ہاتھوں کو اٹھانا زیارت امام حسین پڑھ کے، تو سارے لوگ ملیں گے۔ تو اس وقت اصحاب نے کہا مولا سب کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جان نہیں سکتے، حالات خراب ہو جائیں، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے جانا، کیسا پھر کہ اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی، اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی۔ یہ کرم مولا ہے، کرم مولا، یہ بلیسنگ آف اللہ ہے، معصومین کا کرم ہے۔ امام نے کہا نہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا، مثال کے طور پر جیسے آج کل کے حالات ہیں، قافلے رکے ہوئے، لوگ جو گئے ہیں وہ خوش نصیب ہے، اللہ ان کی زیارت نصیب کرے، لیکن عام طور پر قافلے رکے۔ میں خود جانا، میرا خود پلان تھا 15 شعبان اس سال میں کربلا مولا میں کراچی کے گروپ کے ساتھ جا رہا تھا، لندن سے لوگ جا رہے تھے، بٹ انفارچونیٹ میں نہیں جا سکا۔ اسپرچل جرنی جو ہے کراچی والوں کی، دبئی اور اس سے نقوی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، بٹ میرے مولا نے میری مجبوری نہیں جا سکتا۔ تو اب کیا کہا اگر کوئی نہیں جا سکتا پلیز پلیز غور سے سنو، اگر کوئی نہیں جا سکتا تو آج کی رات اگر تم نے زیارت امام حسین، نیت کیا کرو گے کہ میں زیارت، پلیز غور سے سنو نیت، کہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ملانا ہے تم کو۔ اگر تمہارے گھر میں بیک یارڈ ہے، فرنٹ یارڈ ہے، زیر سما پڑھے تو اور اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے روم میں پڑھو، اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں۔ نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین نیمہ شعبان، یہ ضرور بولو، شب ولادت امام زمانہ نیمہ شعبان پڑھتا ہوں۔ اب سنو پلیز نیت، اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا ہوں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو۔ یہ ہو گیا، اور ڈیٹیل ہے بس میں یہاں روک رہا۔ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام، پلیز غور سے سنو، زیارت امام حسین میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ رہا یا پڑھ رہی، اس لیے کہ آج مردوں کی عید کا دن رات بھی، آج کی رات سارے مرحومین they are just waiting for you people, waiting، کیا ویٹ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی آج تحفہ آئے تو ہماری عید ہو جائے نیچے۔ وہ لوگ عید کے لیے آپ سے ویٹ کر رہے کہ کوئی آپ گفٹ بھیجیں گے تو ان کی عید ہوگی، گفٹ نہیں بھیجیں گے تو وہ عید نہیں ہوگی۔ آج ان کی قبر میں ان کی مغفرت ہونا ہے، تو آپ زیارت امام حسین اگر ان کو پڑھ کے آج گفٹ کر دو، تم یقین کرو، میں اہل بیت چینل لندن سے یہ بات بول رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ جب تک وہ لوگ زندہ تھے مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھ سک رہے، آج منو خاک کے نیچے، آج نیچے پریشان ہیں، ان کو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے ہماری مغفرت کے لیے، تو بہترین شاید میرا بیٹا مجھے بھیج دے، شاید میری بیٹی مجھے بھیج دے، شاید میرے گرینڈ چلڈرن مجھے بھیج دے۔ تو جو سن رہا میں ان سب کو بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے سارے مرحومین کے بیہاف میں آج زیارت امام حسین پڑھنا، اور یہ بولنا کہ پروردگار یہ نیمہ شعبان کی رات ہے، تیری حجت نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملتا، ہم زیارت امام حسین اپنے مرحوم باپ، اپنی مرحوم ماں، اپنے مرحوم بھائی، اپنی مرحوم بہن، اپنے رشتہ دار، اس کے بعد بولو جمیع مومنین و مومنات، تمام محبان، یہ جملہ ضرور بولو، مومن تو سبھی ہے لیکن محب آل محمد کو بھی یاد کرنا، اس لیے کہ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے شیعتنا و محبینا ہے، شیعہ بھی اور محب بھی۔ میں اپنے آپ کو مومن نہیں بولتا، میں تو محب ہوں، مومن تو سلمان ہے، مومن تو ابو ذر ہے، مومن تو میثم و تمار ہے، میں تو گناہگار،
میں مولا وہی بھی بول دے تو میری نیت بخشش ہو جائے گی. تو بہرحال تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار سارے محبان آل محمد شیعہ میرے مولا کے شیعہ اور عزاداران حسین کی ان کے بہاف میں آج کی رات پڑھ رہا, اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھ رہا. اس کے بعد یہ بول, پلیز غور سے سن, اس کے بعد یہ بولنا کہ آج کی رات اللہ جو ان کی طرف سے بولا جو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف سے بولا. ہم کو اللہ نے صحت دی, ہم پڑھ سک رہے, لیکن جو بیمار ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں پڑھ سک رہے. تو یہ دعا کرنا, یہ سارے بیماروں کے بہاف میں بولا کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے. اس کے بعد زیارت, کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ جسٹ 5 to 6 منٹ. زیارت ہماری سب کتنی دور, بٹ دس زیارت ٹونائٹ تمہارے سارے ڈیزائرز, ساری دعائیں قبول کرا دیں گے. یہاں سے مانگو گے, یہاں سے, زبان سے نہیں. not from your tongue, not from your tongue, from your heart, from your heart. اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری یہ عمل ضرور کرنا. اور پلیز کل کی شب کی مجلس اہل بیت چینل پہ میں نے بولا تھا کہ صدقہ ضرور دینا. ابھی بھی چانس ہے, بیک ہوم فون کرو یار, فون کر کے انڈیا پاکستان میں صدقہ دلا دو. آج وہاں پہ بھی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آج کی رات جب مصلی پہ جانا اعمال کے لیے تو صدقہ ضرور دینا. صدقہ دے کے اعمال کے لیے جاؤ تو پھر دیکھو کہ تمہارے اعمال قبول کیسے ہوتے. یہ کرنا. غریب کے لیے عید کرنا, ایک مومن کی عید کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہو گیا, دو چیز ہوگی. زیارت محمد سے اب نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام بتاتا. یہ نماز آئی کیسا ہمارے پاس؟ جعفر طیار, جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کون تھے؟ جس کو معلوم ہے وہ معلوم ہے. اب غور سے سنو, یہ میں بول رہا, اتنی بڑی بات بول رہا, غور سے سنو. فقہ جعفری کی موسٹ ریکمینڈڈ نماز, اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز کوئی نہیں کہ تم پڑھو اور تمہارے حالات کھلے. پھر بول رہا تم پڑھو اور تمہاری, اس لیے کہ یہ نماز کو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے. یہ جعفر طیار امام علی کے, میرے مولا کے بڑے بھائی, ایلڈسٹ بردر ہیں. جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہیں. جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہیں. آپ کے بڑے بیٹے طالب تھے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. سیکنڈ سن جو تھے جناب عقیل ابن ابو طالب, جناب مسلم ابن عقیل کے بابا. بہت 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 دعائیں قبول ہوتی. جناب اللہ ہم کو جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو, جو مسجد کوفہ کے اندر ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے, کسی کو اولاد نہیں ہے, تو جناب مسلم کے روضے پہ جا کے اگر وہ دعا کرے اور یہ بولے کہ مولا اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں آپ کے بابا جناب عقیل کا نام رکھوں گا. اللہ اولاد دیتا ہے. اتنا بڑا جناب عقیل کا رتبہ ہے. سیکنڈ سن جناب عقیل ہے. تھرڈ سن جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب جعفر طیار کون ہے؟ جناب جعفر طیار جو ہے یہ شہزادی زینب کے اور شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا ہے. آپ کے دو بیٹے, آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے شہزادی زینب کی شادی ہوئی, اور محمد ابن جعفر طیار سے شہزادی ام کلثوم کی بھی. میرے مولا نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے بڑے بھائی کے بچوں سے کی, یعنی فرسٹ کزنز کے ساتھ شادی ہوئی تھی. آج جو ایک مسئلہ ہے یہ بھی ویسٹ کا کہ ہم, یہ کزن ہے, یہ میرا بھائی ہے, اس سے میں شادی نہیں کرتی یا اس سے شادی میں نہیں کرتا, یہ جو پرابلم ہے نا, اس پرابلم کو ہٹاؤ. یہ کھوج نہیں ہے. اگر حلال ہے محمدی قیامت تک حلال ہے, حرام ہے محمدی قیامت تک حرام ہے. تو اگر تمہارے کزنز کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی تو کوئی ڈسیبل بچہ پیدا نہیں ہوتا. یہ نکال دو ذہنوں سے. یہ ویسٹ کی, یہ عیسائیت اور یہودیت کی باتیں ہیں, لیکن یہ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. اسلام نے اگر حلال کیا ہے, سب سے بڑی ہمارے پاس نس تو شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کی ہے کہ اب آپ کے فرسٹ کزن سے دونوں میری شہزادیوں کی شادی ہوئی تھی. اب سنو, جناب جعفر طیار سے مولا علی علیہ السلام کے دو رشتے ہیں.
پہلا رشتہ سگے بڑے بھائی ایلڈرس بردر، اور فورتھ سن جناب ابو طالب کے میرے مولا تھے۔ جناب ابو طالب کو 7 اولاد ہیں، 7 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے ینگسٹ جو تھے وہ میرا مولا تھا، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے بعد میرے مولا تھے۔ 4 بیٹے 3 بیٹیاں۔ جناب جعفر طیار، میرا میں تیزی جا رہا، میرا وقت ہو گیا۔ جناب جعفر طیار جب اسلام مکے میں تھا، 5 سال کا اسلام تھا، 5 ایئرس اولڈ، اور مکے میں کافر اور مشرکین بڑا اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، بلال کو کھینچ رہے تھے پتھروں پہ۔ ایک ظلم عظیم ہو رہا تھا سرکار کے اوپر، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، وہ لوگ ایک پہاڑ توڑ دیا مصیبت کا۔ تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے 70، اس کو ان کے ساتھ جناب جعفر طیار کے ساتھ اسلام کی پہلی ہجرت، یہ پہلی ہجرت ہے اسلام کی۔ اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار سے کہا، 70 مسلمان جو نئے نئے ہوئے تھے، کہ تم ان لوگوں کو لے کے ان کی جان کو بچانے کے لیے تم افریقہ چلے جاؤ۔ تو جناب جعفر طیار افریقہ چلے گئے۔ آج جو افریقہ میں مسلمان ہوئے، اسلام آیا، وہ جناب جعفر طیار کی تبلیغ ہے۔ تو جناب جعفر طیار جب مکے سے گئے تو اس وقت اسلام مکے میں تھا، 5 سال کا اسلام تھا۔ واپس کب آئے؟ آلموسٹ 12 13 یا 14 برس کے بعد آئے، 14 ایئرس کے بعد واپس آئے۔ جب گئے تھے اسلام مکے میں تھا، جب واپس آئے اسلام مدینے میں آ گیا تھا، اور مدینے میں بھی وہ زمانہ تھا 3 اسلامک بیٹلز ہو چکی تھی، انہیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور 4th اسلامک بیٹل ہو رہی تھی خیبر میں۔ جناب جعفر طیار مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے۔ مدینہ منورہ آئے، اور آنے کے بعد دریافت کیا، معلوم کیا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ لشکر کو لے کے خیبر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے۔ میں نماز کی کیسا نماز آئی ہمارے پاس وہ بتا رہا آپ کو۔ تو اس کے بعد جناب جعفر طیار مدینے سے آل دا وے خیبر آئے۔ جب خیبر پہنچے تو اب میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می پلیز، لک ایٹ می پلیز۔ اب جب خیبر پہنچے تو یہ حال تھا کہ وہ وقت تھا، وہ ٹائم تھا کہ 39 ڈیز کے بعد 40th ڈے میرا مولا آ کے جنگ کو فتح کیا۔ پوری وہ جنگ، میں جنگ نہیں پڑھا، جنگ کو فتح کیا، وکٹری ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، مرہب کو مولا نے قتل کر دیا، در خیبر کو اکھاڑ دیا، مسلمانوں کا لشکر کو مال غنیمت مل رہا تھا۔ اب سین یہ بنا کہ خیبر کے قلعے سے، فورٹ سے میرا مولا ٹورڈز اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہا، ادھر سے جناب جعفر طیار پہنچے، دونوں، اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ایک ہاتھ میں مرہب کا سر ہے میرے مولا کے، دونوں کو لے کے میرا مولا جھومتا ہوا آ رہا۔ جب آ رہا تو سامنے بڑے بھائی جعفر طیار سے ملاقات ہوئی۔ آفٹر آلموسٹ 14-15 ایئرس دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کو حق کیا۔ حق کرنے کے بعد دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے۔ اللہ کا رسول ظاہری طور پر میرے مولا کا انتظار کر رہا، لیکن اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جعفر طیار بھی آنے والے ہیں۔ دونوں، پلیز میری طرف دیکھو، دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے۔ جیسے ہی انٹر ہوئے، اللہ کا رسول مولا کو، جعفر کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کے سب سے پہلے میرے مولا کو زور سے حق کیا، مبارکباد دی، خیبر کی فتح کی۔ اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا، حق کر، اب جملہ سننا صرف، حق کر کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ جعفر طیار کی واپسی کو اللہ کے رسول نے خیبر کی فتح سے لے جا کے ملا دیا، کہا کس کی خوشی بناؤ، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ اس کے بعد آپ دیکھو، اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو شولڈر پر رکھا، شولڈر پر رکھ کے جناب جعفر طیار سے کہا، کیا کہا کہ جعفر، اب جملے غور سے سنو، اس نماز کی امپورٹنس بتا رہا، جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا، یہ گفٹ نہیں دیا
جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو بھی یہ نماز پڑھے گا, جو بھی یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا, اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوں گی جو کاؤنٹلیس ہے. اللہ اتنی حاجات بھی ہوگی تو اللہ پورا کر دے گا. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. اتنی حاجات ہوں گے. اب یہ نماز کا طریقہ, یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز تسبیحات اربع پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ. میں طریقہ تو یہاں نہیں بتا رہا, میں نے بہت بڑی, اگر میرا آپ کلپ دیکھنا چاہتے تو یوٹیوب پہ جا کے کلپ دیکھ لو. نام ٹائپ کرو, نماز جعفر طیار ٹائپ کرو, یہ لندن کے بھی ہے, افریقہ کے بھی ہے, امریکہ کے, ہر طرف کے, تو آپ کو طریقہ مل جائے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں یہ نماز فرائیڈے کے دن پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے, ظہر سے پہلے. پھر میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آپ روز پڑھ سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کام نہیں بن رہا تھا, 40 دن کی نیت سے یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھو. اس کے بعد دیکھو کیا, اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز نہیں. اولاد کے لیے, بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے, جاب کے لیے, صحت کے, ایسا کام بنتا ہے. یہ آج کی رات یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب پڑھنا. 2 رکعت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ بس سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, نیم شعبان قربتاً اللہ. پھر یہ بولو 2 رکعت آج مردوں کی ہے نا, نماز مغفرت پڑھتا ہوں. نماز مغفرت پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد, دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا آتینا کل کوثر, بالکل فجر کی نماز کی طرح. بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھاؤ, سارے اپنے رشتہ داروں کو, مرحومین کو تو بخشا سکتے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھو نماز ہدیہ میت قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا, دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھنا. یہ نمازیں اس لیے بولا. اور جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال, پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی, ورنہ میں بیمار ہو جاتا, ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا. میں آج کی رات کی فضیلتیں, آج کی رات کی برکتیں, رحمتیں نہیں لے سکتا تھا, تو نے مجھے ہیلتھی رکھا. اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا. 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, اللہ تمہاری رحمتوں کو, نعمتوں کو بڑھا دے گا, آج کی رات کی فضیلت دے گا. اور سلوات ضرور پڑھنا, استغفار ضرور پڑھنا, کثرت سے سلوات پڑھو, نماز شب پڑھو. اور مین جو وقت ہے امام کی ولادت کا, صبح صادق سے پہلے, فجر سے پہلے امام کی ولادت ہوئی, بس 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے میں سارے سننے والوں کو, یہ اہل بیت چینل کے ذریعے وہ ختم کر دیا میں نے جشن کو, سارے سننے والوں کو ریکویسٹ کر رہا کہ فجر کی نماز جیسے ہی تمہاری ختم ہوتی, اس نماز کے فوراً بعد شکر ادا کرو کہ آج کی صبح ہو گئی. 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کو, ہمارے امام کی والدین کو, پیرنٹس کو گفٹ کرو, مبارکباد دو کہ مولا یہ ہمارا تحفہ ہے, یہ آپ بچہ دنیا میں آیا, میرا امام دنیا میں آیا, ان کے لیے پڑھا. اس کے بعد منیمم 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دو. 18 سلوات پڑھ کے مولا, میرے مولا کو, مظلوم بی بی زہرا کو دو کہ آپ کا بیٹا دنیا میں آیا. اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو, جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو. اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے لیتے ہوئے ذریت مولا حسین 11ویں امام تک جاؤ, سب کو مبارکباد دو. اور مبارکباد سلمان سے بہتر نہیں ہے دوستو. یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمز ہے, جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں, وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا. اور سارے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو, اپنے لیے دعا کرو, اور امام سے قریب ہونے کے لیے. اور دعائے ندمہ صبح میں ضرور پڑھنا فجر کے بعد, اور جب بولنا الا متا ہارو فیکا یا مولا, مولا جلدی آ جاؤ, اس کے بعد دعا ہے پڑھنا. بس مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا خوش رکھے. اللہ آج کی یہ ہمارے اعمال, ہمارا جشن قبول کرے. جن جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو اہل بیت چینل پہ سپانسر کیا ہے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے رزق میں برکت دے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اہل بیت کی انٹائر ٹیم کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پلیز آمین بولنا.
یہ جشن کی قبولیت کے لیے آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں سن رہے مجھے، 3 مرتبہ آج کی رات کے صلوات پڑھیں، 3 مرتبہ ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے بآواز بلند پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کہ پروردگار ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول فرما لے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ تیری آخری حجت، تیری رحمت، تیری نعمت، تیری برکت کو سلامت رکھنا۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں آج کی رات ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ آج کی رات کی دعا کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار میرے امام کا واسطہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع اور جنت المعلا پہ سایہ کر دے، روشن کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو ڈیبٹس میں ان کے ڈیبٹس کو دور کر دے۔ اللہ ہر کسی جس کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے۔ کاسے دل لیے حاضر در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ان کے سارے مرحومین کے لیے، اہل بیت چینل کے سارے لوگ جو ٹیم ہیں ان کے سارے مرحومین، باخر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی اہلیہ کے والد، اپنے اپنے مرحومین، آج کے سپانسر سب کے مرحومین، اور میرے والدین کے لیے بھی، اور سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، مرجع عالم، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔